السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کلاس کے 5 سبجیکٹ سوشل اسٹڈیز. ٹوڈے از لیکچر نمبر 8 اینڈ دا ٹاپک از سٹیزنشپ. اس ٹاپک میں ہم جو لاسٹ لیکچر میں ہماری سیکنڈ ہاف ریڈنگ رہ گئی تھی ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے، اور اس کے ساتھ جو اس سے ریلیٹڈ کویشچنز ہوں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گی، آپ لوگ اسے ہوم ورک میں لکھیں گے. آپ کا فرسٹ ٹاپک ہے اس میں یونائٹڈ نیشنز اینڈ ہیومن رائٹس. اقوام متحدہ اور انسانی حقوق. فوڈ، کلودنگ اینڈ شیلٹر آر بیسک ہیومن رائٹس. خوراک، لباس اور رہائش انسان کے بنیادی حقوق ہیں. ان ایڈیشن، اس کے علاوہ، ایوری ہیومن بینگ ہیز دا رائٹ ٹو لیو فریلی اینڈ رائٹ ٹو ایکسپریس. ہر انسان کو آزادی سے زندگی گزارنے، آزادی اظہار اور انصاف کا حق حاصل ہے. All these rights are called human rights. یہ سارے حقوق انسانی حقوق کہلاتے ہیں. These are the rights under which all human beings are entitled to the same basic needs and facilities. یہ وہ حقوق ہیں جن کے تحت تمام انسان یکساں بنیادی ضروریات اور سہولیات کے حقدار ہیں. In 1945, the United Nations drafted the Universal Declaration of Human Rights to promote human rights and provide justice. انسانی حقوق کے تحفظ اور انصاف کی فراہمی کے لیے 1945 میں اقوام متحدہ نے انسانی حقوق کا ایک عالمی اعلامیہ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس تیار کیا. The Universal Declaration of Human Rights was issued to the world on December 10, 1948. یہ اعلامیہ 10 دسمبر 1948 کو دنیا کے سامنے پیش کیا گیا. The key points of this declaration are: اس اعلامیہ کے اہم نکات یہ ہیں: freedom and the right to live for all human beings. تمام انسانوں کے لیے آزادی اور زندگی کا حق. health, education, proper food, housing, clothing and social right to protection. تعلیم، صحت، مناسب خوراک، رہائش، لباس اور سماجی تحفظ کا حق. the right to freedom from discrimination and slavery. امتیازی سلوک اور غلامی سے آزادی کا حق. the right to be treated equally by law. قانون کے مطابق ہر ایک کے ساتھ یکساں سلوک کرنے کا حق. the right to work freely and to own property. آزادانہ کام کرنے اور جائیداد رکھنے کا حق. the right to freedom of religion. مذہب کی آزادی کا حق. and the right to freedom of expression. آزادی رائے کی آزادی کا حق. These rights are the same for all because in the sight of Allah Almighty, all human beings are equal regardless of their nationality, color, race, culture, region or religion or language. یہ حقوق سب کے لیے یکساں ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام انسان برابر ہیں، چاہے وہ کسی بھی قوم، رنگ، نسل، ثقافت، مذہب اور زبان سے تعلق رکھتے ہوں. Everyone should protect human rights and respect everyone. ہر انسان کو چاہیے کہ وہ انسانی حقوق کا تحفظ کرے. Respect each other's opinions. سب کی عزت کرے، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرے. In case of disagreement, create tolerance in yourself so that others can speak. اختلاف رائے کی صورت میں اپنے اندر برداشت پیدا کرے تاکہ دوسروں کی بات کو سن سکے یا دوسروں کو بات کرنے کا موقع مل سکے. If the other person's point is correct in a matter, so accept it. اگر کسی معاملے میں دوسرے کی بات درست ہو تو اس کو خوش دلی سے مان لیں. If the other person's statement does not seem to be correct, he should clarify his point with arguments and avoid discussion and debate. لیکن اگر دوسرے کی بات صحیح نہ لگے تو دلائل سے اپنی بات واضح کرے اور بحث و مباحثے سے گریز کرے. Importance of freedom of speech. آزادی اظہار کی اہمیت. According to human rights, every human being has the right to express his or her views. انسانی حقوق کے مطابق ہر انسان کو اپنے خیالات کے اظہار کا حق حاصل ہے. Article 19 of Human Rights from the Universal Declaration of Human Rights 1948 states. 1948 کے انسانی حقوق کے عالمی اعلامیہ کے آرٹیکل 19 میں کہا گیا ہے:
Everyone has the right to freedom of opinion and expression. ہر ایک کو رائے اور آزادی رائے کی آزادی کا حق حاصل ہے. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. اس حق میں کسی مداخلت کے بغیر رائے قائم کرنے اور کسی بھی میڈیا کے ذریعے سے اور کسی بھی سرحد سے قطع نظر معلومات اور نظریات کو تلاش کرنے، حاصل کرنے اور فراہم کرنے کی آزادی شامل ہے. The idea of freedom of expression was introduced by the 19th century British thinker John Stuart Mill. آزادی اظہار کے نظریے کو 19ویں صدی کے برطانوی مفکر جان اسٹوارٹ مل نے پیش کیا. He said, انہوں نے کہا that the only way for social development is to allow human beings to express their views freely. کہ معاشرتی ترقی کا واحد راستہ یہ ہے کہ انسانوں کو آزادانہ طور پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے دیا جائے. Freedom of expression plays an important role in shaping a diverse society. آزادی اظہار ایک متنوع معاشرے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے. This creates harmony and tolerance in the society. اس سے معاشرے میں ہم آہنگی اور رواداری پیدا ہوتی ہے. Besides, freedom of expression also helps in promoting the democratic system in the country. اس کے علاوہ آزادی اظہار کسی بھی ملک میں جمہوری نظام کو فروغ دینے میں معاون ثابت ہوتا ہے. Freedom of expression helps to get rid of social evils. آزادی اظہار معاشرتی برائیوں سے نجات پانے میں معاون ثابت ہوتا ہے. No social evil can be eradicated unless people speak out against it. کسی بھی معاشرتی برائی کا خاتمہ اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ لوگ اس کے خلاف بات نہ کریں. In freedom of expression, care must be taken not to offend anyone. آزادی اظہار میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو. نیکسٹ ٹاپک ہے پیس اینڈ کنفلکٹ، امن اور تنازع. In a society where different types of people live together, sometimes they disagree with each other and sometimes the disagreement turns into a dispute. معاشرے میں چونکہ مختلف طرح کے لوگ اکٹھے رہتے ہیں، اس لیے کبھی کبھار وہ ایک دوسرے کی باتوں سے اختلاف بھی کرتے ہیں اور بعض اوقات اختلافات جو ہیں تنازع کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. Most people try to avoid conflict. زیادہ تر لوگ تنازعات یعنی لڑائی جھگڑے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں so that they can live in peace، تاکہ وہ امن سے رہ سکیں. Conflicts persist for a long time and many problems arise. تنازعات لمبے عرصے تک موجود رہیں تو کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں. We need to end our conflicts and live in peace and order, whether those conflicts are at home or at school level. ہمیں چاہیے کہ ہم آپس کے تنازعات مطلب لڑائی جھگڑے وغیرہ ختم کر کے امن و امان سے رہیں، خواہ وہ تنازعات گھریلو سطح پر ہوں یا اسکول کی سطح پر ہوں. Resolving of conflicts، تنازعات کا حل. Any issue can be resolved through dialogue and negotiation. کسی بھی مسئلے کو بات چیت اور مذاکرات کے ذریعے سے حل کیا جا سکتا ہے. Through communication, we can easily understand the point of view of others and explain our point of view to others. بات چیت کے ذریعے سے ہم بآسانی دوسروں کے نقطہ نظر کو سمجھ سکتے ہیں اور اپنا نقطہ نظر دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں. There are a few things to keep in mind during the conversation and negotiation. بات چیت اور مذاکرات کے وقت چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، such as جیسے کہ use appropriate words to communicate. بات چیت کے لیے مناسب الفاظ کا استعمال کریں. Give others a chance to finish their talk. دوسروں کو اپنی بات مکمل کرنے کا موقع دیں. Understand the point of view of others. دوسروں کے نقطہ نظر کو سمجھیں. Listen carefully to others. دوسروں کی بات غور سے سنیں. Ways to promote peace and harmony. امن اور ہم آہنگی کے فروغ کے طریقے. Peace and harmony have a positive effect on everyone in society and people stay united. امن اور ہم آہنگی سے معاشرے کے ہر فرد پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں.
اینڈ پیپل اسٹے یونائٹیڈ، اور لوگ بھی متحد رہتے ہیں. ایز ویل ایز کیپنگ پیپل یونائٹیڈ، پیس از دا کی ٹو پراسپیرٹی اینڈ ڈیولپمنٹ ان اینی کنٹری. لوگوں کو متحد رکھنے کے ساتھ ساتھ امن کسی بھی ملک میں خوشحالی اور ترقی کا باعث بھی ہے. Here are some things to keep in mind for peace and harmony. امن اور ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے کچھ باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. Always be gentle and kind to others. دوسروں کے ساتھ ہمیشہ نرمی اور رحم دلی سے پیش آئیں. Despite differences, respect the opinions and views of others. اختلافات کے باوجود دوسروں کے رائے اور نظریات کا احترام کریں. Resolve the issue by apologizing in case of mistake. غلطی کی صورت میں معذرت کر کے معاملہ حل کر لیں. Violating the rights of others can lead to strained relationship, so take care of each other's rights. دوسروں کے حقوق غصب کرنے سے تعلقات میں خرابی پیدا ہوتی ہے، اس لیے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں. In any case, be patient and reconcile for the sake of peace and harmony. کوئی بھی معاملہ پیش آئے تو امن اور ہم آہنگی کی خاطر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے مصالحت اختیار کریں. پھر ہے کامن ایٹیکیٹس، روزمرہ کے آداب. A good person always takes care of manners. اچھا انسان ہمیشہ آداب کا خیال رکھتا ہے. We must make these manners mandatory in our lives. ہمیں بھی ان آداب کو اپنی زندگی کا لازمی جز بنا لینا چاہیے. When meet someone, greet him or her. جب کسی سے ملیں تو اس کو سلام کریں. Treat everyone with good manners. ہر ایک سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں. Good manners makes a good person. اچھا اخلاق اچھا انسان بناتا ہے. Always respect your parents, teachers and elders. اپنے والدین، اساتذہ اور بڑوں سے ہمیشہ عزت و احترام سے پیش آئیں. Love the little ones. چھوٹوں سے پیار کریں. Vacate the seat in respect of elders and elders. بڑوں اور بزرگوں کے احترام میں نشست مطلب جگہ خالی کر دیں. Wait for your turn during the conversation. بات چیت کے دوران اپنی باری کا انتظار کریں. Always talk gently and politely. بات چیت کے لیے ہمیشہ نرم اور شائستہ لہجہ اپنائیں. Don't use anyone's thing without permission and thank to him or her while returning it. کسی کی چیز بغیر اجازت استعمال نہ کریں اور جب وہ چیز آپ واپس کرتے وقت اس کا شکریہ ادا کریں. Help others in difficult times. مشکل وقت میں دوسروں کی مدد کریں. Follow and abide by the rules and regulations everywhere. ہر جگہ اصول و ضوابط اور قوانین کا خیال رکھیں اور ان کی پابندی کریں. Always keep the house, community, school, park and hospital clean. گھر، کمرہ جماعت، اسکول، پارک اور ہسپتال وغیرہ کو ہمیشہ صاف رکھیں. Always eat clean and healthy food and wash your hands before and after meals. ہمیشہ صاف ستھری اور مفید غذائیں استعمال کریں اور کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھوئیں. Show honesty in all kinds of social matters. ہر قسم کے سماجی معاملات میں ایمانداری کا مظاہرہ کریں. یہاں پہ آپ کا چیپٹر کمپلیٹ ہوا ہے. اس کی ریڈنگ اور ایکسپلینیشن. نیکسٹ آپ کا جو ہوم ورک ہے وہ آپ کے نیکسٹ 2 لانگ کویسچنز ہیں. ایک آپ لوگوں نے پہلے کیا تھا، اب یہ 2 لانگ کویسچنز اور ہیں آپ کے. فرسٹ کویسچن آپ کا، وٹ از دا سگنیفیکینس آف فریڈم آف ایکسپریشن؟ آنسر ہے دی اونلی وے فار سوشل ڈیولپمنٹ از ٹو الاؤ ہیومن بینگس ٹو ایکسپریس دیئر ویوز فریلی. Freedom of expression plays an important role in shaping a diverse society. This creates harmony and tolerance in the society. Besides, freedom of expression also helps in promoting the democratic system in the country. It helps to get rid of social evils. اس کا پارٹ ہے should we have freedom of expression. کیا ہمیں اپنی رائے کے اظہار کی آزادی ہونی چاہیے؟ یہ آپ لوگوں نے سیلف رائٹ کرنا ہے. اپنا آپ نے اس میں پوائنٹ آف ویو دینا ہے کہ کیا ہمیں اپنی رائے کے اظہار کی آزادی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اور ہونی چاہیے تو آپ نے 1-2 ریزنس کے ساتھ جو ہے اپنا آنسر دینا ہے. نیکسٹ کویشچن ہے وٹ آر دا ویز ٹو اسٹیبلش پیس ایکسپریس یور تھاٹ. امن قائم کرنے کے کون کون سے طریقے ہیں؟ اپنے خیالات کا اظہار کریں. آنسر ہے ہیئر آر سم تھنگس ٹو کیپ ان مائنڈ فار پیس اینڈ ہارمنی. فرسٹ ون از always be gentle and kind to others. Despite differences, respect the opinions and views of others. Resolve the issue by apologizing in case of mistake. Violating the rights of others can lead to strained relationships, so take care of each other's rights. In any case, be patient and reconcile for the sake of peace and harmony. یہاں تک آپ کا کام ہے. یہ دونوں کویسچنز آپ لوگ اپنی کاپی میں لکھیں گے.
چیپٹر نیم دوبارہ سے جس طرح آپ نے لاسٹ ہوم ورک میں کیا تھا مینشن، اسی طرح دوبارہ سے آپ نے چیپٹر نیم بھی مینشن کرنا ہے، ڈیٹ اینڈ ڈے بھی مینشن کرنی ہے، اور نیٹ اینڈ کلین وے میں یہ تینوں کویسچنز لکھ کے ان کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے.